اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج سپتمبر کی 24 تاریخ ہے 2020 عیسوی۔ درجہ 12ویں کے لیے آج جو ہمارا موضوع ہے میر تقی میر، یہ آج کی تاریخ میں اس موضوع کے حوالے سے ہمارا پہلا لیکچر ہے، چونکہ کل بھی ہم نے اسی موضوع کے حوالے سے بات کی۔ کل ہم نے میر کی حالات زندگی پر روشنی ڈالی تھی، تو آج اس کا دوسرا لیکچر اور آج کی تاریخ کا پہلا لیکچر۔ تو اس میں ہم پڑھیں گے میر تقی میر خصوصیات کلام، یعنی کہ میر تقی میر کے کلام کی کیا خصوصیت تھی۔ ہر ایک شاعر کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، اپنا لہجہ ہوتا ہے، اپنی ادا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح میر کے کلام کی کیا خصوصیات تھی، تو اس پر آج ہم روشنی ڈالیں گے۔ تو سب سے پہلے میر کی شاعرانہ حیثیت ایسی مسلم ہوئی کہ ان کو اردو کا خدائی سخن کہا گیا ہے۔ میر کی جو شاعرانہ حیثیت ہے یہ ایسی مسلم ہوئی، اس کو سبوں نے تسلیم کیا، یہ ایسی ٹھوس ثابت ہوئی کہ ان کو اردو کا خدائی سخن کہا گیا ہے۔ ان کے کلام کو میر کو اردو کا خدائی سخن کہا گیا ہے۔ خدائی سخن یعنی کہ خدائی کلام۔ خدائی کلام سے مراد یہ ہے کہ اس کے کلام میں، غزل میں جو مقام میر نے حاصل کیا، اس مقام کو اردو شاعری میں کوئی دوسرا شاعر اس کے مقام کو نہیں پہنچا۔ تو لہذا سخن سے مراد ہے، سخن کا لفظی معنی ہے کلام، یعنی کہ خدائی کلام اس کو کہا گیا، یعنی خدائی سخن میر کو کہا گیا، یعنی کہ اس کے کلام میں کافی اثر موجود ہے۔ اور جو مقام میر تقی میر نے اردو شاعری میں حاصل کیا، خاص طور سے غزل میں جو میر کا مقام ہے، اس مقام کو کوئی دوسرا شاعر نہیں پہنچ پایا۔ غالب، ذوق، داغ سبھی نے ان کی استادانہ عظمت کو برملا تسلیم کیا ہے۔ غالب نے بھی ان کی عظمت کو تسلیم کیا، ذوق نے بھی ان کی شاعرانہ عظمت کو تسلیم کیا، داغ نے بھی۔ یہ تینوں بڑے شاعر گزرے ہیں، تو ان بڑے شعراء نے میر کی استادانہ عظمت کو برملا یعنی کہ کھلم کھلا انہوں نے اس کی استادانہ عظمت کو تسلیم کیا۔ چونکہ رہتا کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، غالب میر کی تعریف میں لکھتے ہیں، رہتا کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ تو میر کی شاعرانہ عظمت کو ان تمام شعراء نے تسلیم کیا ہے۔ یا دوسرا جو مصرع ہے، آپ بے بہرا جو معتقد میر نہیں، جس کو میر پر اعتقاد نہیں ہے تو وہ بے بہرا ہے، یعنی کہ وہ راستہ نہیں حاصل کر سکے گا کہ جو میر کا معتقد نہ ہو، جس کو میر کا اعتقاد نہ ہو، یا میر پر جس کا اعتقاد نہ ہو۔ میر کے اشعار میں جو نشریت اور جو سوز و غداز بات کرنے کا جو سلیقہ ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ جو نثریت میر کے کلام میں ہے، یا جو غم، سوز و غداز، غم کی کیفیت جس طرح میر نے اس پر اپنا قلم اٹھایا ہے، یا جو لہجہ غم کو ادا کرنے کا جو لہجہ میر نے دیا، بات کرنے کا جو سلیقہ ہے، اور میر کے کلام کی جو خصوصیت، یعنی کہ جو اس کا سلیقہ تھا بات کرنے کا، جو ڈنگ اس کے پاس تھا، جو صلاحیت اس کو بات کرنے کی تھی شاعری میں، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ دوسرا اس لہجے کو نہیں حاصل کر سکا، جس لہجے میں میر نے اپنا کلام دوسروں تک پہنچایا، یا جو شیرین بیانی، جو بلا تصنع و تکلف کے سادے الفاظ میں، جس طرح سیدھے سادے الفاظ میں جس طرح میر نے اپنی بات رکھی، تو اس مقام کو کوئی دوسرا شاعر حاصل نہیں کر پایا، یعنی کہ آسان شبدوں میں، آسان لفظوں میں اس نے اپنی بات دوسروں تک پہنچائی۔ فلسفہ اور تصوف کا اثر ان کے یہاں کم ہے۔ اس کے کلام میں نہ تو زیادہ فلسفہ ہے
اور نہ تو زیادہ تصوف ہے. تصوف کا مطلب ہے خدائی خیالات میں غرق ہونا، دنیا کو چھوڑ کر اخروی زندگی کی زیادہ فکر، یا خدائی تصور، خدائی تصور ذہن میں اور فکر میں جب غالب رہتا ہے تو اس کو ہم تصوف کہتے ہیں. یعنی کہ باقی دنیاوی عیش و عشرت کو چھوڑ کر جب انسان خدائی خیالات میں غرق ہوتا ہے تو وہ تصوف کی معراج سمجھی جاتی ہے. تو ان کے کلام میں فلسفہ اور تصوف کم، اس کا اثر تو کم ہے، مگر عشق حقیقی اور مجازی کے اثرات سے ان کا سارا کلام پر ہے. لیکن جہاں تک عشق حقیقی کی بات اور مجازی کی بات ہے، اس کا اثر، ان کے اثرات ان کا سارا کلام پر ہے. ان کے سارے کلام میں، ان کے پورے کلام میں عشق حقیقی اور عشق مجازی کے اثرات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. عشق حقیقی سے مراد ہے اپنے حقیقی محبوب یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے عشق، یعنی کہ عشق حقیقی جو یہاں پہ جس کے ساتھ عشق کیا جائے، جو معشوق ہے وہ لافانی ہوتا ہے، اور مجازی عشق میں جو معشوق ہوتا ہے وہ فانی ہوتا ہے. تو عشق حقیقی اور عشق مجازی کے اثرات سے ان کا کلام پر ہے، یعنی کہ بھرپور ہے، بھرپور اس کے اثرات ملتے ہیں. ان کے کلام میں ایسا ترنم، گنایت ہے، ان کے کلام میں ترنم ہے، اور ایسی اثر آفرینی، اور ان کے کلام میں ایسا اثر ہے، اثر ہے، اتنا گہرا اثر ہے جو بعض اوقات تلسم اور سحر کے درجہ پر پہنچ جاتی ہے. جیسے یہ کوئی جادوئی کلام ہمیں نظر آتا ہے. تلسم اور سحر، سحر سے مراد ہے جادو، سحر نہیں ہے سحر، سحر سے مراد ہے، اور تلسم سے مراد ہے جادو، یعنی کہ جیسے کوئی جادو بیانی ہے. جیسے یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے، جیسے کہ کسی بھوت پریت کا یہ کلام ہے. جیسے کہ اس میں جس طرح جادو انسان پر اثر کرتا ہے، جس طرح جادو انسان کو حواس باختہ کرتا ہے، انسان پر اثر کرتا ہے، اسی طرح میر کے کلام میں وہی اثر آفرینی دیکھنے کو ملتی ہے. یعنی کہ وہ انسان پر ضرور اپنا، اس کا کلام، میر کا کلام انسان کے دل پر گہرا اثر ڈالنے کی اس میں بھرپور صلاحیت موجود ہے. ان کی زبان صاف، ان کی زبان صاف ہے، یعنی کہ بوجھل الفاظ سے، مشکل الفاظ سے اس نے ہمیشہ اجتناب کیا، گریز کیا. شستہ صاف زبان ہے، مضمون دل پسند، جو مضمون یعنی کہ جس موضوع پر، جس چیز کو اس نے اپنا موضوع بنایا وہ دل پسند ہے، چونکہ اس نے عشق کا موضوع چنا ہے، وہ ہر ایک کے دل کی آواز ہے. طرز ادا، اور طرز ادا جو اس کی ہے، یعنی کہ کلام کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے پاس، جو سلیقہ ہے اس کے پاس، بے ساختہ، وہ بے ساختہ کلام کرتا ہے. یعنی کہ اس میں نہ تکلف ہوتا ہے، نہ تصنع ہوتا ہے، نہ اس میں بناوٹ ہوتی ہے، بلکہ لگتا ہے کہ دل سے بات نکلی ہے. جب انسان کے دل سے بات نکلتی ہے تو ضرور وہ دوسرے کے دل میں جگہ کرتی ہے، جگہ پاتی ہے. یعنی کہ جیسے انسان تراش خراش کے، سوچ سمجھ کے جب انسان بات کرتا ہے تو اس میں تصنع و تکلف ہوتا ہے، لیکن بے ساختہ یعنی کہ جو اس کے ذہن میں آتا تھا، جو اس کے من میں آتا تھا، جس چیز کا وہ اثر دل پر لیتا تھا، اس اثر کو وہ بیان کرتا تھا، کسی تکلف، کسی تصنع، کسی بناوٹ کے بغیر. اور وہی سادگی، وہی بے ساختگی دوسرے کے دل پر اثر چھوڑتی تھی، ڈالتی تھی. اور ہلکے پھلکے نشتروں، اس نے اس نشتر بھی، ہلکے پھلکے تیر بھی اس نے چلائے سے بھرپور. یہ میر کے کلام کی خصوصیت ہے، یہی میر کے کلام کی خصوصیت ہے. ان کے کلام میں غم، رنج، نا امیدی کی کیفیت پائی جاتی ہے. ان کے کلام میں غم، رنج سے مراد ہے غم، نا امیدی بھی ان کے کلام میں ہے کی کیفیت پائی جاتی ہے. یہ تمام کیفیت اس میں پائی جاتی ہے. چونکہ یہ غم اور رنج، نا امیدی وغیرہ، ہر شاعر، بچوں یہاں تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر شاعر اپنے سماج کی پیداوار ہوتی ہے، ہر شاعر اپنے سماج کی پیداوار ہوتی ہے. یعنی کہ جس طرح کا سماج، جس طرح کا ماحول ایک شاعر کو ملتا ہے تو اسی ماحول کا اثر اس کا دل، اس کا ذہن قبول کرتا ہے، اور پھر اس کے ذہن سے، اس کے دل سے ایسا ہی کلام نکلتا ہے. تو چونکہ میر نے خود دہلی کی بربادی، دہلی کی تباہی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور وہ سلطنتوں کا ٹوٹنا، بادشاہوں کے تخت
उलटना, दिल्ली का उजड़ना, ये सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा था। और उसको बेरोजगारी का सामना भी रहा, गम इश्क का, गम रोजगार का भी उसको सामना रहा, गम इश्क का भी उसको सामना रहा। तो लिहाजा जो माहौल उसने पाया, जो माहौल उसने पाया, उसी माहौल का असर उसने कबूल किया। तो यही वजह है कि उसके कलाम में गम, रंज, नाउमीदी की कैफियत पाई जाती है। लेकिन ये एक उसका जाती गम नहीं है, बल्कि ये एक आफाकी गम है। जब मीर का कलाम इंसान आज भी पढ़ता है, उसकी वरक गर्दानी, कुलियाती मीर की जब इंसान आज भी वरक गर्दानी करता है, तो हमें लगता है कि जैसे हर इंसान को लगता है जैसे कि मेरे ही दिल की बात उसने कही है, क्योंकि उसके कलाम में आफाकी आफाकी पैगाम है, यूनिवर्सल अपील उसके कलाम में मौजूद है। मीर का गम न तो रिवायती था, उसका गम रिवायती नहीं था कि अपनी जात का गम नहीं था, और न तखयल की पैदावार, और वो उसके तखयल, उसकी इमेजिनेशन, उसकी थिंकिंग की पैदावार नहीं थी, बल्कि दाखिली और खारजी जिंदगी का हकीकी एहतिया था कि जो माहौल से उसने असर कबूल किया, उसकी दाखिलियत पर उससे क्या असर पड़ा, और जो खारजी माहौल था, तो जिंदगी का हकीकी एहतिया था। यही उसकी जिंदगी का हकीकी अतिया है। यानी कि जिस किस्म का उसने माहौल, खारजी माहौल पाया, और उस खारजी माहौल के की वजह से उसकी दाखिली कैफियत पर क्या असर पड़ा, तो उसी असर को उसने बयान किया। मीर गजल का इमाम है, गजल का इमाम इसको कहा, क्योंकि इमाम उसको कहते हैं रहबर, रहनुमा, जो आगे से लीड करता है। तो उसको मीर को गजल का इमाम कहा जाता है, क्योंकि हर दूसरे आने वाले शायर ने तकरीबन मीर की अजमत का एतराफ किया है, और जो गजल में मीर ने मुकाम हासिल किया, उस मुकाम को कोई शायर नहीं पहुंच पाया। इसने दिल और दिली के मरसिए कहे हैं, उसने अपने दिल के भी मरसिए कहे हैं। मरसिया का मतलब है जब कोई इंसान मरता है, उस पर जो आहुजारी की जाती है, बुका किया जाता है, तो उसको मरसिया कहते हैं। उसने अपने दिल के और दिल्ली के मरसिए कहे हैं, यानी कि दिल्ली की बर्बादी और दिल्ली का उजड़ना उसने अपनी आंखों से देखा था। तो लिहाजा उसकी दिल की कैफियत, उसकी वजह से उसकी दिल की कैफियत क्या रही कि वो काफी रंजीदा हुए, काफी परेशान रहे। तो लिहाजा उसने दिल और दिल्ली के मरसिए कहे हैं। उन्होंने तगजुल का एक आला और संजीदा मयार कायम किया है। उनकी गजल में तगजुल भी पाया जाता है, तो और वो तगजुल आला भी है और संजीदा मयार का भी है। तो इस तरह से पहले बच्चों, हमने आज के लेक्चर में, यानी कि 24 तारीख के इस पहले लेक्चर में, हमने मीर की खुसूसियाती कलाम पर रोशनी डाली। तो और एक अर्ज सुनिए आप कि इस के दो हिस्से हैं, मीर की हालात जिंदगी, मीर की खुसूसियात कलाम। पहले आपको देखना है कि सवाल, इम्तिहान में सवाल किस नौयत का है। अगर वहां पे सिर्फ मीर की हालात जिंदगी पर ही आपको बात करनी होगी, तो फिर इसमें से दो तीन लाइनें आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे मीर की खुसूसियात कलाम और हालात जिंदगी भी है, तो उसमें से आधा और इसमें से आधा थोड़ा थोड़ा लिखना है। तो अगर सिर्फ मीर की खुसूसियात कलाम, तो फिर इस पूरे को लिखना है, क्योंकि वहां पे आपको वक्त का भी ख्याल रखना है, और यह कि सवाल जितना मांगता है उतना ही जवाब लिखना है। इससे आपका वक्त भी बचत हो जाएगा, और जब मुख्तसर इंसान लिखता है, तो उसमें गलतियों का भी कम रहता है। ये तो इस तरह से आज का लेक्चर हमारा मुकम्मल हुआ। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कल हम गालिब की हालात ज़िंदगी और खुसूसियात कलाम पर बात करेंगे। इस तरह से हमारा तकरीबन 80% हमारा सिलेबस कवर होने जा रहा है। बाकी